ہم جتنا ڈرتے جائیں گے، امریکہ نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے؟ آج بھی ہم وہ کون سا 8واں بیڑا تھا اس کا انتظار ہی کر رہے ہیں نا، سن 70 میں جو آ رہا تھا. تو اس لیے ہمیں واضح طور پر ان دنیا میں ان قوتوں کو جو بظاہر انسانیت کا نام لیتے ہیں اور انسانیت کو قتل کرتے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. وہ ہم نہیں کر رہے، خود امریکی عوام کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایمبیسی کی طرف آپ نہ جائیں، امریکہ کو ناراضی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات ہمیں دلیل فراہم کی جاتی ہے کہ ہماری معاشی پوزیشن بہت کمزور ہے. دیکھیں، جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ سب گھر بار کتنے لوگ تھے مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے، یو پی سے، سی پی سے ہجرت کر کے آئے. کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ دیا. لوگوں نے گلے سے لگایا، پناہ دی. پناہ کیا دی؟ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مواخات کا نظام قائم کیا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. قرضے لے کر انڈسٹریلسٹ سے ہم نے تنخواہیں ادا کی، ببول کے کانٹوں کو پنوں کے طور پر استعمال کر کے کاغذات کو اکٹھا کیا. تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے. اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. جب ہم 2 اسٹیٹ تھیوری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیجٹمیسی پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا واضح نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں صرف فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کرنی چاہیے اور کسی کنٹروورسی میں یہاں سے نہیں پڑنا چاہیے.